ظاہرہ کے اندر میں جس طریقے سے شریعت اور طریقت کو ساتھ میں لے کر میرے آقا کی وجہ سے تو یہ امت چلی، لیکن بعد میں طریقت کا رخ شریعت کے مقابلے پر اگر ظاہر ہو جاتا تو حسد اور عداوتیں زیادہ اور امت کے اندر میں بہت زیادہ خون ریزیاں ہو جاتی تھی اور دین پر بڑا حرف آ جاتا تھا۔ اس لیے خلافت راشدہ کے لیے منتخب فرمایا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت مولا علی سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان ذو النورین رضوان اللہ تعالی اجمعین کو، ان کو دین کی حفاظت اور ظاہر شریعت کی حفاظت کے لیے خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ فی الاسلام بنا دیا۔ لیکن حقیقت کے ساتھ میں طریقت کی امانت جو شریعت کی روح ہے، شریعت والوں کے لیے طریقت ایک الگ آگے کا اسٹیج ہے، لیکن اہل طریقت کے لیے تو شریعت کے بعد ہی شریعت کا رنگ اور شریعت کی روح ہی طریقت والے ہیں۔ تو اس لیے خلفائے ثلاثہ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین رضوان اللہ تعالی اجمعین کے لیے تو انہیں تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم مولا علی کی وفاداری کے ساتھ میں، اور انہوں نے ثابت کیا، حتیٰ کہ ان خلفائے ثلاثہ کے اندر میں تو حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی عصمت اور عقیدت صرف مولا علی کی ذات کے ساتھ میں نہیں بلکہ آل رسول کے ساتھ میں بھی اس درجے میں تھی کہ کبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، مولا علی تو بہت بڑی بات ہے، آگے کی بات ہے، لیکن امام حسنین و کریمین کے معاملات کے اندر بھی انہوں نے بہت زیادہ اپنی عقیدتوں کی انتہا کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، لیکن مسائل جو اسلام کی تاریخ میں زیادہ پیدا ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر میں شروع ہو گئے تھے۔ خارجیوں کی طرف سے مسائل اسلام کے اندر فتنوں کے پیدا ہو رہے تھے، اس وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اقدام اٹھایا اور یہ قدم اٹھایا کہ اسلام کی حفاظت آل رسول کے ذریعے سے ہے، آل رسول کی حفاظت اسلام کے ذریعے سے نہیں ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اہم مشوروں کے اندر میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتے اگر مولا علی مشکل کشا علیہ السلام اس کے اندر میں موجود نہیں ہوتے، اور اتنی عظمتوں کا اظہار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے حیات ظاہرہ کے اندر فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی کہا نہیں جا سکتا، کیوں کہ آپ کی عظمتوں کو راست میرے مصطفیٰ نے ان صحابہ کرام کو اس بات کو واجب کر دیا تھا، صحابہ پر فرض تھی مولا علی کی عظمتیں، اور میرے مصطفیٰ کی طرف سے ان پر فرض کی گئی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر فرض تھی، اور میرے مصطفیٰ نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ اب میں تم کو میں علی کے حوالے کر رہا ہوں، جو میرے ہیں، جن کا میں مولا ہوں ان کا مولا علی ہے۔ تو گویا کہ اچھا یہ مخاطبت جو ہوئی تھی وہ صحابہ سے ہوئی تھی، صحابہ کو فرمایا، صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک امت تو ہے اس کے مخاطب، لیکن سب سے پہلے مخاطب اول صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، جس میں صف اول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، عشر مبشرہ صحابی ہے، بدرین ہیں، احدیین ہیں، صادقین ہیں اور اولین ہیں، اسی طریقے سے صحابیات بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والی امت بھی ہے کہ تو جہاں کے مالک نے ایک حقیقی رمز کو کھولنے کے لیے اپنی حیات مبارکہ ہی کے اندر میں مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی چوکٹ سے امت کو جوڑ دیا، اور ان کو فرمایا کہ جن کا مولا میں ہوں۔ اس لیے آگے بڑھ کر مولا ماننے والے امت میں سب سے پہلے کون ملے گی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ غدیر خم کے موقع پر بھی سب سے آگے بڑھنے والوں میں یہی خلفائے راشدین تھے، مبارکباد دینے کے لیے کہ جیسے ہی میرے آقا نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جب ممبر مبارک سے نیچے آئے تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، اور پہنچ کر مبارک دی
تھے مولا، لیکن آج سے تو بے شک ہماری نہیں، ہمارے نسلوں کے مالک آپ ہیں، ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ یہ میرے آقا کی موجودگی میں صحابہ اکرام کو، اب یہ جو میں کہا شاید کہ آپ لوگوں کو ذرا وزن محسوس ہوا ہوگا کہ میرے آقا نے فرض کیا تھا مولا علی کا احترام اور ان کی عظمت، اور کس پر فرض کی تھی؟ امت کے سب سے بڑے طبقے پر، صحابہ پر، جبکہ صحابہ میرے آقا کو اپنی نظروں سے دیکھا، صحبت میں رہا، ان کو اضافی چیز کے اندر میں میرے آقا نے کوئی اگر اضافی چیز اگر عطا کی ان صحابہ اکرام کو تو وہ مولا علی کی مولائیت ہے کہ تم مانو جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے۔ فرمایا نہیں کیوں؟ اچھا، اس کی تصدیق کے لیے یہ نہیں کہ اتفاقی طور پر وہ چیز ہوئی، بعض ان معاملات کے اندر میں اہل حق علماء بھی یہاں تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں کہ نہیں، وہ غدیر قوم کے اہتمام اتنا میرے آقا کے، وہ تو اتفاقی چیز تھی، اور اس کی وجہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ میں بعض لوگوں کی، کیونکہ پہلے آپ حج سے پہلے کہیں اور چلے گئے تھے، اس کے بعد میں حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام حج میں جا کر ملے، تو بعض لوگوں نے مولا علی کے بارے میں شکایتیں کی، یہ سب کچھ بھی ہے لیکن خدا کی قسم ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا کا اختیاری اور بے اختیاری یا بے اختیاری کوئی عمل بغیر حکمت کے اور خدا کی مرضی کے انتظام کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس میں تعویلات نکال کر اس رخ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف عناد تشیع اور عناد رافضی اور شیعہ کی مخالفت اس کے اندر میں کارواں فرما ہوتی ہے، لیکن جو حق ہے اس سے نظر انداز کرنا یا حق کے پلڑے کو ذرا تھوڑا سا معمولی بھی چکا دینا، وہ ترکاری کے اندر میں ترازو کے پلڑے کو کم زیادہ چکا لو، غلے کی چیز ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، شکر ہے، اس میں ذرا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن سونے کے پلڑے کو چکتا نہیں تول سکتا، کم بھی نہیں تولا جا سکتا۔ جہاں پر میرے آقا نے عدل کو قائم فرمایا غدیر قم کے موقع پر صحابہ کے سامنے، اور پھر میزان کیا قائم کیا کہ مولا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مولا علی کے، اور یہ فرما دیا کہ جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے، تو گویا کہ ترازو قائم کر دیا، اور وہ صحابہ اکرام نے اس کو قبول کیا۔ یہ سونے کا ترازو تھا، اس میں ذرہ برابر نہیں ذرا شیعہ کی مشابہت ہو جائے گی، نہیں ہوگی مشابہت، یہی تو تیرے ایمان کی پہچان ہوگی۔ یہاں گنجائش نہیں ہے، چاول اور شکر کے اندر میں، ترکاری کے اندر میں مان لیا جائے گا، کچھ چھکتا دے دو یا کم دے دو ہو جائے گا نا، کہ پیاز اندر لہسن کے اندر میں، لیکن سونے میں گوارا کریں گے؟ شاہد بھائی جیسے بولے آدمی بھی سونے کے معاملے میں تو یوں دیکھیں گے، نہیں خالی 1 پوائنٹ کچھ کم ہے نا، نہیں جمتا نا، 1 پوائنٹ بولو تو پوائنٹ گرا ہو جاتا، وہاں نہیں جمتا۔ مولا علی کے معاملات میں امت کے لیے میرے آقا نے اس اہتمام کے ساتھ میں اہتمام فرمایا کہ کس درجے کے اندر میں کہ اپنی امت کو اپنے بعد اپنے پردہ ہو جانے کے بعد میں مولا علی کے حوالے نہیں، آل علی کے حوالے فرما دیا۔ اس لیے یہ وہ میزان ہے اور یہ وہ تقاضا ہے کہ جس کے اندر میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیعہ اور رافضی علی علی زیادہ کہتے ہیں، یا ان کی پہچان ہے کہ وہ علی علی کہتے ہیں۔ ان کی پہچان تو یہی ہے کہ علی علی وہ کہتے ہیں لیکن ولی ولی نہیں کہہ سکتے، علی علی ضرور کہتے ہیں وہ، لیکن غوث و خواجہ وہ نہیں کہہ سکتے، علی علی ضرور کہتے ہیں وہ، سید ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی ذوالنورین نہیں کہہ سکتے۔ ان کی پہچان تو اتنی ہے کھلی ہوئی، کہلوایا کسی نے آج تک 15 صدیوں کے اندر میں نہیں کہلوا سکے شیعوں سے۔ تو پھر اب اس کو کہ نہیں زیادہ تو پھر ڈنڈی مارو تو ہم شمار کر دیے جائیں گے۔ علی کا میزان ہے، اس میں ذرہ برابر کمی کو برداشت نہیں کریں گے میرے مصطفیٰ۔ جب امت کے اندر میں ذرہ برابر سمجھ میں آگے تمثیل سونے کا ترازو ہے، مولا علی کے ساتھ کا عقیدہ، میرے آقا نے اس واسطے اتنا عدل قائم کروایا۔ کیسے عدل قائم کروایا؟ اسی کو ترازو کہیں گے نا، کہ اپنے دست مبارک میں مولا علی کا ہاتھ دیا اور لے کر تمام صحابہ اکرام کو صرف بتایا نہیں اور صرف فرمایا نہیں، دین اور شریعت تو پورا فرما دیا، بتا دیا۔ شریعت اور دین تو کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے نقل کیا اور دین اور شریعت بنا۔
قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا اور میرے آقا کی زبان مبارک سے ملا، امت نے اس کو یاد کیا، قرآن مان لیا، اس کو دیا ہے، بتایا ہے کہ ایسا کرو، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کی منشا، یہ دین ہے۔ لیکن ایک سونے جیسی قیمتی چیز شریعت میں، سونے جیسی قیمتی چیز عدل اور انصاف میں اگر اس کا پلڑا ذرہ بھی اگر ادھر کو جھکے گا تو امت میں فتنوں کے دروازے کھلیں گے۔ تھوڑی بھی خیانت کی جائے گی، ادھر جھکنا بھی جرم ہوگا، ادھر جھکنا بھی نقصان ہوگا، لیکن عدل ہوگا۔ عدل کس بات کے اوپر؟ عدل کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر 1 کلو کا واٹ ایک طرف میں رکھا ہوا ہے تو اس کے برابر کی چیزیں 1 کلو ہی آنی پڑے گی۔ اگر 1 کلو کے بجائے آپ نے اس میں 1.25 کلو ڈال دیا بھی تو عدل کے خلاف ہے، اور آپ نے اس میں اگر 10 گرام بھی اگر کم کر دیا تو پلڑے میں خیانت ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے آقا نے کتنا وزندار بتایا امت کے سامنے کہ جن جن کا مولا میں ہوں ان کا مولا علی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے حیات اور آپ نے حدیث کے اندر میں دیا بھی اور بتایا بھی کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال ہے، ویسے ہی میرے ساتھ میں علی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا مطلب؟ کہ نبوت کے نظام میں، کار نبوت میں شامل ہے۔ اس لیے ہجرت کے موقع پر اسلام کو سنبھالنے کے لیے اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ یہ سب تاریخ نہیں ہے پوری۔ اور خیبر کے موقع پر آواز دی گئی کہ کون ہے، کہاں ہے، کہ کل ان کے ہاتھ میں نشان دیا جائے گا، فتح ہوگا کہ جن سے اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے، اور وہ بھی اللہ رسول سے راضی ہوں گے۔ صحابہ تو پریشان، رات میں سوئے نہیں کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا کہ پورے صحابہ کرام کے اندر میں کسی کا گمان ادھر نہیں جا رہا تھا کہ کون، ہر ایک کے چاہ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہاں ہمارے شاید کہ ہم کو یہ اعزاز ملے۔ دیکھا میرے آقا نے فجر کی نماز کے بعد میں غزوہ خیبر کا موقع ہے غالباً، اس وقت اس نشان کے دینے کی بات آئی تو ہر صحابی اس امید کے اوپر ہے، لیکن میرے آقا کی نگاہیں پوری، ارے آقا کی نگاہیں نہیں، قدرت کی نگاہ ہوتی ہے میرے آقا کی، اللہ کی نگاہ ہے، مصطفیٰ کی نگاہ، اللہ کی آنکھ ہے، مصطفیٰ کی آنکھ، مصطفیٰ کے دست، اللہ کے دست اور ہاتھ ہے۔ اے میرے محبوب، یہ تم نے نہیں پھینکا رمی تو اللہ رمی، کہ وہ تو آپ نے جو کچھ بھی ہجرت کے موقع پر خاک کو پھینکا تھا، ریتی کو، وہ تمہارے ہاتھوں سے نہیں بلکہ وہ ہم نے پھینکا تھا، ہمارے ہاتھ تھے۔ دست مصطفیٰ، دست خدا تو ہے نہیں؟ تو میرے آقا نے تو اتنا انتظام فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، عقیدے کے اعتبار سے ہر صحابی جنتی ہے، عدول ہے، اور میرے آقا کے چہیتے ہیں، وہ صحابی ہے۔ اولیاء سارے مل کر بھی یہ کہتے ہیں کہ تمام ولی مل کر ایک ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ عقیدہ بالکل یہاں پاک و صاف ہے، بیلنس برابر ہے ترازو کا، لیکن ترازو کے بیلنس کو برابر رکھو، اس میں ذرہ برابر بھی کمی ہوگی تو یہ ترازو عام ترازوں سے نکلے گا، نکل کر جب سونا تولنے کا موقع آئے گا تو وہاں پر آل رسول کو جو تولا جائے گا، خدا کی قسم سونے کے تولنے کے برابر ہے، وہاں برابری نہیں کی جائے گی، کیونکہ وزن تو میرے مصطفیٰ نے خود بتا دیا آل رسول کا اور مولا علی کا کیا ہے۔ شریعت اور دین کے اندر میں مولا علی کا مقام اور ان کا وزن عام دنیا کی ساری چیزوں کے اندر میں جیسے سونا ہوتا ہے قیمتی، اور اس قیمتی سونے کو بہت احتیاط کے ساتھ میں تولنا پڑتا ہے، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ذرا جان دو نا، تھوڑا سا افراد و تفریح ہو رہی، نہیں، ذری افراد و تفریح ہوئی تو لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نمک تول رہے ہیں، چھوٹ بھی گیا، کوئی لائٹ لے لو چل جاتا ہے، نہیں، ارے نہیں بھائی یہ شکر تول رہے ہیں، ذرا زیادتی ہے نا، نہیں اب تھیلا ہی ختم ہو گیا نا، تھوڑی 100 کلو زیادہ ہے، جان دو نا، سخاوت کر لے گا، مگر سونے کی دکان والا کرے گا، وہ نہ کم کو برداشت کرے نہ زیادہ کو برداشت کرے گا۔ میرے آقا نے سونے کے مول میں آل رسول کی عظمتوں کو بتایا ہے، مولا علی کی عظمتوں کو بتایا ہے۔
اتنا بڑا یہ سخی نہیں بلکہ بھکاری ہے یہ، لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، امریکہ کے اور سعودیہ کے یا ایران کے ڈر اور خوف کی وجہ سے تو اپنے ایمان کے سونے کے ترازو میں ڈنڈی مارنے کی کوشش میں۔ اگر کوئی مولا علی کی عظمتوں کو کہہ رہا ہے وہ روح کے اعتبار سے تو قدردان ہے، کوئی صحابہ کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے تو بے شک وہ دین کی خدمات ضرور ہیں، لیکن جہاں پر ہم کو حق نہیں ہے، لیکن ہم بھی تو اپنے آقا کے نام لینے والے ہیں، ہم دین پر چلنے والے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری بھی تو ہے کہ اس دین کے نظام کی حفاظت جس درجے میں اپنی جان سے، اپنی مال سے اور اپنے جذبات سے اور اپنے عقیدے سے ہو سکتی ہے، ہم اپنے آقا کے دین کے اپنے آپ کو پہرے دار بھی تو سمجھے، کسی نہ کسی درجے میں پہرے دار بھی تو سمجھے۔ یہ دین کی خدمتیں دین کی خدمت نہیں ہے، اس وقت میں امت کے لیے خدمتوں میں سے بڑی خدمت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو عظمت میرے مصطفیٰ نے بیان کی تھی، اہل بیت کی جو عظمتیں بیان کی تھی، اس کو امت کے سامنے کھول کر لاؤ، پنجتن پاک کی چوکھٹ سے امت کو جوڑو، اور جو دینی نظام ان خدمتوں کے لیے تیار نہ ہو، سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ سخاوت نمک اور شکر چاول میں کر لو، لیکن سونے میں سخاوت کرنے کی تمہیں جرت نہیں ہے، ورنہ بڑا خسارہ حاصل کرو گے، بڑا نقصان ہو جائے گا تمہارا، معمولی نقصان نہیں ہے، چل جائے گا شکر پتی کے اندر میں، نمک اور چاول کے اندر میں، دال اور مونگ اور مسور دال میں، لیکن سونے کے معاملات کے اندر میں وہاں پر تو بالکل رتی کو دیکھا جائے گا، یہاں ہتھی کو معاف کیا جائے گا، وہاں رتی کو دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ میرے آقا نے خود ان کا وزن متعین فرمایا۔ کیا فرمایا؟ متعین فرمایا۔ کہیں پر تو فرما دیا کہ علی اور میں ایک ہی نور کے ہیں۔ مولا علی کی ذات کی یہ فضیلتیں کیا بخاری اور مسلم کے احادیث میں موجود نہیں ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے پاس میں یہ سارے ذخائر موجود نہیں ہیں؟ کیا ان کے آقاؤں نے، ان کے اولیاءوں نے کیوں ان چیزوں کو دیکھ کر، ان حکومتوں سے متاثر ہو کر، یا ان کی اکثریتوں کو، وہابیوں اور بدعقیدیوں کو دیکھ کر کیوں نرم گوشگی اختیار کرتے ہو اس میں؟ یا پھر کیوں ان شیعہ اور رافضیوں کے اوپر کیا تم اپنے ایمان، اپنے سونے کے نظام کو ان کے بھروسے پر دے دو گے، کالے کپڑے والوں کے؟ یعنی تم ہی کر لو وہ علی علی، اور تم ہی دیکھ لو وہ نظام کو؟ نہیں، ہم بھی علی کے سپاہی ہیں، اور ولی علی کے سپاہیوں کا نظام، علی کے سپاہیوں کا نظام ہی ولایت کا نظام ہے۔ اس لیے اولیاء اکرام نے بہت بات سمجھ میں آ جائے گی اگر یہ بات کو سمجھ جاؤ تو، اولیاء اکرام نے جن ملکوں کے اندر بھی اپنی مسند اور اپنی چوکھٹوں کو قائم کیا، ان چوکھٹوں میں عظمت پنجتن پاک ہے، خدا کی قسم، جہاں ولی ہے وہاں علی ہے، جہاں علی نہیں خدا کی قسم وہاں ولی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کوئی جذبات کی چیز نہیں ہے، یہ مناظروں کی چیز نہیں ہے، یہ تو امت کے لیے، اور جو ذرہ برابر بھی اس سونے کے ترازو اور سونے کی جنس کے اندر میں، یا سونے کی ترازو کے اندر میں ذرہ برابر ڈنڈی مارے تو امت کو کتنا بڑا نقصان حاصل کرنا پڑا معلوم ہے؟ میں کہا 2-3 مرتبہ، پھر اور ایک بات بھی کہہ دیتا ہوں، چل جائے گا چاول میں، مسور دال کے اندر میں، نمک کے اندر میں، شکر کے اندر میں، ترکاری میں، ترکاریوں کے اندر میں، کم زیادہ چل جائے گا، وہ لینے والے کی قسمت ہے، دینے والے کی سخاوت ہے، چل جائے گا، لیکن دین کے خدمت گزاروں کو، یہ علماء اور یہ مفسرین اور محدثین کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آل رسول اور آل علی اور اولاد علی کے معاملات کے اندر میں تم سخاوت کا اظہار کرو، نہیں وہ تو نظام شیعوں کا ہے، نہیں ہے، تم خیانت کرنے والے، ڈنڈی مارنے والوں میں مجرم بن جاؤ گے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ جب سامنے آیا تو ائمہ مجتہدین اور بڑے بڑے جو دین کے خدمت گزار ہیں، چاہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو، جب ان کے سامنے یہ سونے کے تولنے کی بات جب آئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ذرہ برابر، رتی برابر بھی کمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے نالے پاک والا نہیں ہے، جو پنجتن پاک والا نہیں ہے۔ ارے پھر تم کو تو شیعہ کہیں گے، اور تم کو تو رافضی کہیں گے، اور تمہارے اوپر تو زندگیت کے فتوے لگیں گے،
کہا کہ یہ سب کچھ قبول ہے، لیکن یہاں ہم سونے کے ترازو پر جو میرے مصطفیٰ نے سونے کا ترازو بنایا ہے اور جن کو سونے جیسی صفت، مولا علی مجھے معاف کیجیے لیکن پنجتن پاک کون ہے معلوم ہے؟ سونا نہیں، پارس کے پتھر ہے۔ سونا قیامت تک امت کو ملتا جائے گا مولا علی اور پنجتن پاک کی چوکھٹ سے۔ کیا ہے؟ پارس کے پتھر۔ دیکھے تو نہیں مگر سنتے تو ہے نا۔ اس کی خاصیت کیا ہے؟ سونے کو سونے سے رگڑو تو سونا نہیں بنتا، لیکن پارس سونا بنا دیتا ہے۔ خدا کی قسم پنجتن پاک یہ پارس ہے جو میرے مصطفیٰ نے امت کو عطا کیا، اور یہ پارس قیامت تک امت میں رہے گا۔ جو ان سے مس ہوگا وہ اپنے وقت پر سونا بن جائے گا۔ سونا بننے کا نسخہ اور کیمیا خدا کی قسم صرف پنجتن پاک ہے۔ کیا ہے؟ اتنے سخی اور دین کے معاملے میں اتنے سخاوت کا حق تم کو کس نے دیا؟ ہم بڑی ادب کے ساتھ میں کہتے ہیں، چاہے وہ بڑا پیر ہو کہ بڑے علماء ہو کہ محدثین ہو کہ بڑے فقہ ہو کہ بڑے مسلمانوں کے اسلامی مسلک اور جماعتوں کے بڑے بڑے داعی اور مبلغین کیوں نہ ہو، لیکن ہم ڈنڈی مارنے کو برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ پنجتن پاک کون ہے؟ امت کے لیے میرے آقا نے پنجتن پاک کو سونا نہیں بنایا، بلکہ سونا تو اولیاء کی صورت میں ہے جو قیمتی دھات ہوتی ہے، اور پھر زمانے اور ملکوں کا نظام کا بیلنس ہوتا ہے۔ کرنسی کا معیار کس پر قائم ہوتا ہے؟ جی سونے پر نا۔ ہندوستان کے پاس میں جتنا سونا ہے اس پر یہاں کی کرنسی کا ویلیو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اولیاء ہے، آل علی اور اولاد علی ہے سونا۔ مولا علی کو اور پنجتن پاک کو ہم خدا کی قسم سونا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سونے میں یہ خاصیت نہیں ہوتی کہ وہ دوسرا سونا بنائے، بلکہ مولا علی اور پنجتن پاک کون ہے؟ میرے آقا نے پارس بنایا ہے آپ کو، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ قرآن اور اہل بیت رہیں گے، اور اس کے ذریعے سے امت کو میرا سونا ملتا چلا جائے گا۔ اور سونا نہیں لیں گے تو رونا پڑے گا اس امت کو رونا پڑ رہا ہے۔ آج کتنا ماتم ہے جی، کہاں ہے دین، کہاں ہے شریعت، اتنا سب کچھ، اس کے باوجود حقیقت کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ ارے سونے کے ڈھیر تم نے لگا لیے، لیکن فیکٹری جو ہے وہ تو پنجتن پاک ہے۔ پارس دیا تھا میرے مصطفیٰ نے آل رسول کی صورت میں، مولا علی کی صورت میں، کہ جو بھی ان سے لگے گا وہ سونا بنتا چلا جائے گا۔ کیا بنتا چلا جائے گا؟ سونا بنتا چلا جائے گا۔ آج امت کی کتنی بڑی غفلت ہے کہ سونے کے ڈھیروں کو تو یہ دیکھتے ہو، دین کے بڑی بڑی خدمتوں کو دیکھتے ہو، اور بڑی بڑی کتابوں کو دیکھتے ہو، بڑے بڑے علماء اور مدارس کو دیکھتے ہو، بڑے بڑے پیر کو دیکھتے ہو، بڑے بڑے ذکر کے نظاموں کو دیکھتے ہو، لیکن خدا کی قسم یہ سب سونے کے پہاڑ ہوں گے جگہ، لیکن اصل تو جو یہ سونا بنے ہیں وہ پارس کی سخاوت ہے اور پارس کی کرامت ہے۔ اور میرے آقا نے امت کو آل رسول کی صورت میں پارس عطا کیا ہے۔ جو بھی پنجتن پاک کے ساتھ میں جڑے گا، یا علی کہنے والا بنے گا، اس کے لیے ولایت کا راستہ آسان ہوگا۔ جو یا حسین کہنے والا ہوگا اس کے لیے ولایت کا راستہ آسان ہے، یا حسن کہنے والا ہوگا ولایت کا راستہ اس کے لیے آسان ہے، یا سید کائنات کہنے والا ہے اس کے لیے ولایت کا راستہ آسان ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے آقا نے خود کیا کیا ہے؟ اس تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں تو فرما دیا تھا، اصحابی کالنجوم بایدیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ تم ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، نجات کا راستہ مل جائے گا۔ لیکن جہاں پر میرے مولا کی بات آئی تو دو جہاں کے مالک نے کہا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، بلکہ کیا کیا؟ سونے کو تو نظروں میں تولا جائے گا نہیں۔ آپ بھروسہ کریں گے سونے کی دکان والے پر؟ یہ کتنا ہونا بھائی تم کو؟ 10 تولے ہونا، میں اندر تول کے لے کر آ کے دیتا ہوں، آپ کیا بولیں گے؟ نو ایکسپٹیڈ۔ ہم دیکھیں گے بھائی قیمتی چیز ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدھا کلو چاول ہے تو ارے بھائی آدھا کلو میں ڈنڈی مار کے کیا کریں گا، چلو قبول کر لو۔ نہیں بھی دیکھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ قبول کر لیں گے، اعتماد کر لیں گے نا۔ سونے پر ہے کوئی اتنا سخی؟ ہم کو تو تعجب ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، اور یہ دین کی خدمتوں کے دعوے بھی ہیں، اور پنجتن پاک کے معاملات کے اندر میں اتنا تم شیعہ اور رافضیوں کے حوالے کر دیے کہ مولا نعوذ باللہ کیا ان کے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہیں اصل حقدار تو۔
اگر کوئی پنجتن پاک کے اوپر کوئی بات اگر آتی ہو تو اپنی جانوں کے نذرانے ہم دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے خاندانوں کو ہمارے لیے، ہم کوئی احسان نہیں کریں گے۔ ہم اگر پنجتن پاک کے اوپر اپنی نسلوں کو لٹائے، اپنی خانقاہ کو برباد کریں، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے لیے تو ہمارے آقا نے میدان کربلا میں کر چکے ہیں، وہ ہم تو بدلہ نہیں دے سکتے۔ اب بجائے بدلے کے یزیدیوں کی رات میں رات الاپنا ہم بھی شروع کر دیں؟ نہیں، اتنا مولا علی مت کہو، یا اتنا پنجتن پاک مت بولو، محرم میں وہ سرخ نشان نہ لگاؤ، یا غدیر قم کی محفل اور مجلس سے نہیں کرنا نا۔ ارے تم اتنے بڑا سخی تم کو کس نے بنا دیا کہ تم سونے کے میزان کو صرف اعتماد کر لے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دے رہے ہیں اس کو قبول کر لے رہے ہیں؟ نہیں، وہاں دیکھنا پڑے گا کہ تمہارے ایمان میں پنجتن پاک ہے کہ نہیں ہے، تمہارے محمد رسول اللہ کے در میں اہل بیت ہے کہ نہیں ہے۔ قل لا اسألکم اجری علیہ مودۃ فی القربى، میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ میں بڑی قیمتی چیز تم کو دے رہا ہوں، میرے اہل بیت اور میری آل کو، اس کو سنبھال کر رکھنا، یہ سونا ہے تمہارے پاس میں، دین اور شریعت اور نعمتیں ہیں، لیکن اہل بیت اور آل رسول خدا کی قسم امت کا اصل سرمایہ ہے۔ اگر ان سے نسبت ذرہ برابر بھی کمی ہوتی ہے، رتی برابر بھی ترازو کے طرف فرق آئے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے دیانت داروں نے، چاہے وہ محدثین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، یا بڑے بڑے فقہا ہو اور بڑے بڑے علماء ہو، انہوں نے ان معاملات کے اندر میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ الزام لگایا گیا ان کے اوپر شیعوں کا، لگایا گیا ان کے اوپر رافضیوں کا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی ہم کو پرواہ نہیں، لیکن ہم سونے میں ڈنڈے نہیں ماریں گے۔ پارس کا نظام ہے، پارس کا نظام ہے، اگر پارس پہ پردے ڈال دے جاؤ تو پھر سونا وجود میں نہیں آ سکتا نا۔ تو پنجتن پاک کون ہے؟ ان پارس کی طراسم کی مثال ہے میرے مصطفیٰ نے، میرے اہل بیت اور میرے آقا کون ہیں؟ جن سے ہدایت کی نسبتیں ہیں، جن سے شریعت کی نسبتیں ہیں، جن کے گھر کی ملکیت ہے دین مصطفیٰ خدا کی قسم۔ اور گھر کے لوگ کون ہیں؟ اہل بیت ہے، پنجتن پاک ہے۔ کون ہے اہل بیت؟ اہل بیت کے معنی گھر کے لوگ وہ ہوتے ہیں نا، اہل بیت گھر کے لوگ، گھر کے لوگ۔ در کے لوگوں کے تقابل پر گھر کے لوگوں کو نہیں لایا جا سکتا۔ گھر کے ہوتے ہیں، در کے کروڑوں مل کر گھر کا ایک آدمی کی برابری نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ گھر کے راز، گھر کی حقیقتیں، گھر کی واقفیت اور گھر کے رموز، وہ تو گھر والا واقف ہے اس سے، باہر والا وہ تو وقتی طور پر جتنا گھر والا دے گا اتنا معلوم ہوگا۔ صحابہ اکرام کے پاس میں دین ہے، دین کی خدمت گزاری کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن در کے باہر کی چیزیں ان کے پاس میں موجود ہے۔ اگر گھر کے اندر کی چیزیں، گھرانے نبوت کے اندر کی چیزیں تو خدا کی قسم مولا علی کے پاس ہے، پنجتن پاک کے پاس میں۔ خانقاہ محمدی کا مقصد پنجتن پاک سے امت کو جوڑنا ہے، پنجتن پاک سے امت کو جوڑنا ہے۔ ان بیلنس یہاں پر نہیں، کمپرمائزیشن نہیں جمتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جسے متغیر عالم دین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے متغیر امام وقت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی، ایسے یہ تو اولیاء کا اولیاء ہی ہے جو پنجتن پاک کے نام کے اوپر تو سلنڈر ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کا مزاج وہ نہیں ہے، علماء کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ اولیاء اور علماء ایک نہیں ہوتے۔ اولیاء جو ہوتے ہیں وہ گھر نبوت کے خادم اور غلام ہوتے ہیں، اور علماء ان سے دین کی خدمتیں لی جاتی ہے، نظام علم کو اور نظام دین کو سنبھالا جاتا ہے، وہ انتظام والے ہوتے ہیں، وہ انتظام والے ہوتے ہیں۔ لیکن اولیاء اور اہل بیت کے وہ تو گھروں کے غلام ہوتے ہیں، گھروں کے غلام ہوتے ہیں۔ وہ جو غلام ہوں ان کے لیے تو اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کرنا نہیں پڑے گا نا، اہل بیت کی عظمتوں کو اور آل رسول کی عظمتوں کو بیان کرو تو وہ تو خوش ہوگا کہ میرے آقاؤں کے لیے غدیر قم کا عنوان ہے، تو اچک کر چلا جائے گا کہ میرے آقاؤں کا نسبت کی مجلس ہے، اور قدر کرے گا اس کی کہ سرزمین عادل آباد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر خانقاہ محمدی محفل ہوتی۔ تو غلاموں کی نسبت والا تو اپنے آقاؤں کا جہاں پر
آقاؤں کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کا معاملہ ہو تو وہاں تو خوشی کا اظہار کرے گا۔ اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے تم کو، سیرت النبی کے جلسوں کی ضرورت ہے، مدرسوں کی ختم بخاری کے جلسوں کی تم کو ضرورت ہے، اور تمہارے لیے شب معراج کے جلسوں کی ضرورت ہے، ختم قرآن کے جلسوں کی ضرورت ہے، جمعہ میں ممبروں پر بیانوں کی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں، اس کی بھی زمانے کے اندر میں وقتی طور پر بہت اہمیت ہے، ضرورت ہے۔ لیکن جن کو میرے مصطفیٰ نے پارس بنا دیا، جس سے قیامت تک امت کو سونے کی صورت میں دین کی روح ملتی رہے گی، جو پنجتن پاک سے صحیح نسبتوں کے ساتھ میں جڑے گا وہ سونا بنتا چلا جائے گا، چاہے پہلی صدی ہو کہ 15ویں صدی ہو کہ 1000ویں صدی ہو، جو پنجتن پاک سے جڑے گا خدا کی قسم وہی ولایت سے متصف ہوتا چلا جائے گا۔ کیا چلا جائے گا؟ متصف ہوتا چلا جائے گا۔ اہل بیت ہاں وہ پارس کے پتھر ضرور ہے، لیکن جو ان سے مل جائے وہ بھی اپنے وجود میں سونا بن جاتا ہے۔ جو سادات اور سید ہیں وہ ان کا مقام تو الگ ہے، آل رسول کا اپنی جگہ ہے، لیکن جو ان سے جو پتھر بھی مل گیا، جو تانبا بھی مل گیا، جو لوہا بھی مل گیا، اس کی بھی قیمت لگ جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ وہ بھی سونے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، کیونکہ پارس سے مل چکا ہے۔ آل رسول سے جو مل جائے گا اور ان کے سلسلوں سے وابستہ ہو جائے گا، ان کی نسبتوں میں جڑ جائے گا، ان کے لیے اپنے جان کو نچھاور کرنے والا اور اپنے مال کو اور اپنی آل اولاد کو نچھاور کرنے والا جو ہوگا آل رسول کا، وہ خود بھی اپنے وجود میں سونا ہے۔ اور سونے کی قیمت ہے کہ نہیں ہے دنیا میں؟ اور کتنی قیمت ہے کہ ملکوں کی کرنسی کا بیلنس ہوتا ہے، سونا ملک کے اندر میں کتنا سونا ہے اس کے اوپر اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اولیاء کا نظام کیا ہے؟ یہ سونا ہے، کیوں کہ پارس سے ملتے ہیں، اور پارس میرے مصطفیٰ نے پنجتن پاک کو بنایا، اور قیامت تک پارس کا مقام صرف پنجتن پاک کو ہے۔ کس کو ہے؟ پنجتن پاک کو ہے۔ اور یہ پارس کا نظام اب دنیا میں آگے بڑھے، اس کے لیے انتظام فرمایا میرے آقا نے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔ اب یہ پارس کے صفات اہل بیت میں منتقل ہوتے چلے جائیں گے، جو ان کی آل ہوگی 15ویں صدی کے اندر میں ان کی جو آل ہوگی، مولا علی کی نوازشوں کے ذریعے سے پارس کی صفات ان میں، جو ان سے جڑ جائے گا وہ بھی سونا بن جائے گا، جو ان سے جڑتا چلا جائے گا وہ بھی سونا بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں آ کر حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گی، ایک قرآن پاک اور دوسرے اہل بیت۔ پارس ہے اہل بیت، کیا ہے؟ خوش قسمتی ہے کہ جڑ جاؤ تم ان سے تاکہ تم بھی سونا بن جاؤ، نہیں تو رہو پتل اور کتھل، تم گوگروں میں پڑے جاؤ گے۔ اور جو پارس کے پتھر سے پارس سے مل جاتے ہیں وہ سونا بن جاتے ہیں، تو سونے کو پھر ٹھوکروں میں نہیں ڈالا جاتا بلکہ آنکھوں پر رکھا جاتا ہے۔ جو اولیاء کے نظام سے جڑتے ہیں، آل رسول سے جڑتے ہیں، جو غوث و خواجہ کی نسبتوں سے جڑ جاتے ہیں، دنیا ان کو قیمت دیتی ہے، ان کو بھاؤ دیتی ہے، ان کو عظمتیں دیتی ہے، ان کے آستانوں پر اپنے سروں پر پھول کی ٹوکریاں رکھ کر وہاں پر عقیدت کو اظہار کرتی ہے۔ کیوں کہ وہ سونا ہے۔ یا رسول اللہ پھر سے امت کو پنجتن پاک کی نسبت عطا کیجیے تاکہ امت سونا بن جائے۔ خدا کی قسم آج بھی اگر یہ امت سمجھ جائے، اور امت کے عمائدین اور قائدین اور مصلحین اور علماء اگر اس حقیقت کو جان لے، صرف تھوڑی سی لچک ہے کہ اپنے مسلک و جماعت کی اس کھال اور پوشاک کو نکال کر پھینکو اور پنجتن پاک کے سچے غلامی کا ثبوت دے دو، آج بھی تم سونا ہوں گے اور قومیں تمہاری قدر کرے گی، تمہاری ذلت عزت میں بدل سکتی ہے، اور تم کو منوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ تم کو مانیں گے۔ کیا کریں گے؟ مانیں گے نا۔ معلوم ہے فلاں جگہ 10 کنٹل سونا ہے، حکومت آ کر خود لے گی نا، یا سونے کو جانا پڑے گا میں سونا ہوں میں سونا ہوں۔ ارے تیرا رونا ہے، وہ سونا کہاں ہے؟ تو سونے کا پتل کا کرل لے کے سونا سونا دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر سناری آئے گا ٹک ٹک اٹھا کے منہ پہ پھینکے گا، دھوکہ دے رہا ہے میرے کو۔ سونے کا رنگ ہے، سونے کا رنگ ہے، لیکن دھوکہ دے رہا ہے، تو یہ سونا کہاں ہے؟ یہ تو پتل ہے، منہ پر مار دے گا وہ۔ آج قومیں سونے کی قدرداں ہیں، آج بھی خدا کی قسم
یہ قومیں تم جن کو مسلمانوں کے اور اسلام کے مخالف کہہ کے تم ان کے ذریعے سے اپنی دنیا کما رہے ہو، اپنی مسلک اور اپنی جماعتوں کو چلا رہے ہو امت کے نام پر، وہ قومیں دیکھتی ہیں تو پھر تم تو یہی کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے، لیکن جس دین میں انسانوں کی دشمنی ہو اور بے قصوروں کو بم بلاسٹ کر کے ختم کرنا ہو اور دوسروں کے پیٹوں کو چیر چیر کر اپنے پیٹوں کو بھرنا ہو، جب وہ دیکھتی کہ سونا تو نہیں ہے، سونے کا رنگ ہے، پتل ہے، تو پھر جو سونا کہے کر دھوکہ دے تو پھر اس کو کیا کریں گے جی؟ وہ پتل کا بھگونا لے کے تھالا لے کر منہ پر پھینکیں گے، ہم کو بیوقوف بنا رہا ہے تو۔ آج قومیں اس طریقے سے بدل رہی ہے، اگر سونا لے کر آؤ، ابھی سونا کہاں سے لائیں گے؟ سونا الماریوں میں رہتا ہے، کرائے دکانوں میں رہتا ہے۔ سونا کہاں بنے گا؟ سونا بنے گا تو پارس کے پاس میں جانا پڑے گا۔ پارس کیا ہے؟ خدا کی قسم پنجتن پاک ہے۔ اور پارس کون ہے؟ جو ان کی آل رسول ہے۔ ہندوستان ہند والے خوش قسمت ہے کہ مستند اور اسسٹڈ اور راس مدینہ منورہ کے انوار و تجلیات کے ساتھ میں میرے مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ کی قبولیت کے ساتھ میں پارس کی صورت میں اس کو بھیجا، سلطان الہند کو بھیجا نا۔ اس لیے آج اس چوکھٹ سے جو جڑتے ہیں وہ سونا بنتے چلے جاتے ہیں کہ ہمدردی پر سلطان الہند کو بھیجا تو خالی مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ سلطان الہند سارے مسلمانوں کے نہیں، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ ہندوستان کے وہ ولی نہیں ہیں بلکہ وہ ان کا ہندوستان ہے۔ کون ہے؟ سلطان الہند کی ذات، پنجتن پاک کی ذات کو میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے امت کو پارس بنا کر دیا گیا۔ اب جو بھی اس پارس سے جڑتا جائے گا سونا بنتا چلا جائے گا۔ اولیاء سونے کی کانیں ہیں، اولیاء سونوں کے ڈھیر ہے، اس لیے قومیں ان کی قدر کرتی ہے، ان کے پاس جاتی ہے۔ نظام پنجتن پاک کے معاملات کے اندر میں ان بیلنس ذرہ برابر ہوا۔ پھر میں وہ جملہ بول دیتا ہوں کہ مسور دال چاول نمک اور شکر نہیں ہے، ترکاریاں گوشت نہیں ہے، بلکہ پنجتن پاک یہ سونا اور پارس کا نظام ہے۔ یہاں پر ڈنڈی مت مارنے کی کوشش کرو ورنہ بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہماری کامیابی کا راز پنجتن پاک کی غلامی میں ہے، اولیاء کی محبتوں میں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے امت کے لیے، اگر یہ جڑ جائے پنجتن پاک سے، خدا کی قسم ہر کلمہ پڑھنے والا پھر سونا بن جائے گا اور ہر انسان اس کی قدر کرنے والا بنے گا۔ خانقاہ محمدی کا نظام امت کو پارس کے قریب لے جانے کا نظام ہے، پنجتن پاک آل علی اور اولاد علی کے قریب لے جانے کا، تاکہ یہ امت قیمتی بن جائے اور سونا بن جائے۔ یہ زمانے کا اہم تقاضا ہے، اس لیے خانقاہ محمدی کے ذریعے سے ہر وہ چیز کو امت کے لیے جو ضروری ہوتا ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حق ادا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔